نحمده ونصلي ونسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة من عبادي كان تقيا فتدلى نقاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله خوش نصیب حاضرین محفل جماعت اہل سنت کی مرکزی دینی درسگاہ جامعہ فیض العلوم کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور خواجہ خواجہ عطائے رسول حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور پھر ساتھ ہی آج کی رات رجب کی 36ویں شب ہے اور کل جو آنے والی رات ہے آپ سب جانتے ہیں 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت کرائی۔ جامعہ فیض العلوم کے طلبا جن کی دستار بندی ہوئی، میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی 3 تک 7 منزلیں 30 پارے 114 صورتیں 550 تقریباً رکوع 6666 آیات مقدسات کو اسی ترتیب کے تحت اپنے دل کی تختی پر نوٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو قرآن مجید کی عزت اور عظمت کا صدقہ ان کے دین اور دنیا کو بہتر بنائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ
مفتی سید محمد اقبال حسین شاہ صاحب، جنہوں نے اس نازک دور میں، نفرتوں کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اور مادیت کے دور میں علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مرد درویش کو عمر قدری عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میری جماعت اہل سنت کے دو نامور شخصیات، استاد العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس، اور میری انتہائی واجب الاحترام فخر العلماء حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب نے قرآن کی عظمت اور حفاظ کی عظمت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ میرے ذمے آپ نے خود بھی محسوس کیا، قرآن اور قرآن کی عظمت، صاحب قرآن کا معراج، اور پھر ساتھ ساتھ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا نام سن کر آج بھی ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، ازلی و ابدی ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد ان گنت درود اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز جہاں سے کرتا ہوں، پیغمبر کے 4 حال ہیں اور پیغمبر کے 4 کمال ہیں۔ طبیعت حاضر ہے نا آپ کی؟ کیا خیال ہے؟ آپ فکر نہیں کریں، بولنا آپ کو بھی آتا ہے، بلوانا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج اتنا عظیم الشان خوبصورت پروگرام ہے، آج کسی کے کہنے پر نہ بولیں، بلکہ جس کا ذکر سن رہے ہیں اسی کا ذکر سن کر خوش ہو کر بولیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کے 4 حال اور 4 کمال۔ حال کون کون سے؟ جمال، جلال، نیاز اور ناز، یہ ہیں پیغمبر کے حال۔ جمال، جلال، نیاز اور ناز۔ پیغمبر اعلان نبوت کریں، مکہ کے کافر ظلم و ستم کریں اور پیغمبر کچھ نہ کہے، یہ پیغمبر کا جلال ہے۔ پیغمبر کا جلال اسرائیل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتے کے چہرے پہ تھپڑ مارے تو آنکھ باہر نکال دے، یہ پیغمبر کا جلال ہے۔ پیغمبر کا جمال بھی برحق، پیغمبر کا جلال بھی برحق۔ پیغمبر نیاز اور پیغمبر کا ناز، نیاز یہ ہے کہ جو وہ کہے پیغمبر مان لے، اسے نیاز کہتے ہیں۔ جو وہ کہے
لے تو یوں نہیں، ذرا محبت کی آواز آئے، ذرا دل کی آواز آئے۔ پیغمبر کا جلال بھی برحق، پیغمبر کا جلال بھی برحق، پیغمبر کی نیاز بھی برحق، پیغمبر کا ناز بھی برحق۔ جمال، جلال، نیاز، ناز، پیغمبر کے جمال کو دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ اسٹیج والے حضرات، علماء کرام، ہمارے مہمانان خصوصی تشریف لائن سے ہٹ کر میں باقی جتنے بھی میرے دوست احباب تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی ذرا توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے اور مضمون بھی بڑا طویل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند پھول اکٹھے کر کے جب آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک گلدستہ بنا کر پیش کروں تو آپ کی وہ خوشبو آپ کے مشام جان کو معطر کرے۔ اور میرا ایمان ہے رب کعبہ کی قسم کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سن کر اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے والا میرا ایمان ہے کہ جس قدر خوشی کا اظہار کرو گے جسم جہاں ہوگا پھر مدینے میں ہوگا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری اس آواز کو خدا بھی سن رہا ہے اور اس کا محبوب بھی سن رہا ہے، کیونکہ جس کا ایمان ہے وہی کہ سبحان اللہ، یا محبت سے بلندی سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے ہمارا نبی زندہ ہے، بولو ہمارا نبی، جس کا عقیدہ اور ایمان ہے وہی بولے ہمارا نبی۔ جس طرح زندہ تھے آج بھی ویسے زندہ ہے، آقا کل بھی زندہ آج بھی زندہ، لیکن فرق یہ ہے پہلی زندگی اور اس زندگی میں پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، اب کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ جمال، جلال، نیاز، ناز، پیغمبر کے جمال کو دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کو دیکھو، پیغمبر کے جلال کو دیکھنا ہو حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، پیغمبر کی نیاز کو دیکھنا ہو حضرت عثمان غنی کو دیکھو، پیغمبر کے ناز کو دیکھنا ہو تو حضرت مولا علی کو دیکھو۔ جمال بھی برحق، جلال بھی برحق، نیاز بھی برحق، ناز بھی برحق۔ 1,24,000 انبیاء کو خدا نے نبوت دی، از آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کو خدا نے نبوت دی، رسالت دی، 313 رسولوں کو منصب رسالت عطا فرمایا، ہر پیغمبر کو نبوت دی، ہر پیغمبر نے دنیا میں ناز کیا۔ اچھا بھئی جو قسم اٹھا کر آیا کہ آج فاروقی کی تقریر میں نہیں بولنا وہ بھی نہ بولے، کیونکہ میں بھی آپ کا مہمان ہوں اور اس سرزمین سے آیا ہوں۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب ڈاٹا کی نگری سے آئے ہیں، حضور قبلہ علامہ غلام محمد سیالوی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں اور جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے، اور میں جہاں سے حاضر ہوا وہ پیروں کا شہر، اولیاء کا شہر، درویشوں کا شہر، ولیوں کا شہر، وہ شہر جو حضرت بہاؤالدین زکریا کا شہر ہے، وہ شہر جو حضرت رکن الدین نوری حضوری کا شہر ہے، وہ شہر جو حضرت شاہ یوسف گردیسی کا شہر ہے، وہ شہر جو حضرت غزالی دورہ کا شہر ہے، وہ شہر جو امام اہل سنت کا شہر ہے، وہ شہر حضرت پیر طریقت کا شہر ہے، وہ شہر جو استاد کا شہر ہے۔ میں اتنا طویل سفر کر کے حاضر ہوا، یہ آپ کی زیارت کے لیے آیا، محبت کے لیے آیا، آپ کے پیار کے لیے آیا، میں اس محبتوں کو لے کر آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب واپس ملتان میں جاؤں سکھر والوں کا عشق اور ان کی محبتوں کو اپنے دامن میں لے کر جاؤں، تاکہ میں ہمیشہ یاد رکھوں کہ میں جا کر عاشقوں میں بیٹھا اور جب ذکر مصطفیٰ کرتا تھا تو ان کی طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔
ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. نبوت بہت بڑا انعام ہے. خدا کی خدائی میں سب سے بڑا انعام نبوت کا، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. ہر نبی کو خدا نے نبوت کا انعام دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا. ہر نبی نے دنیا میں ناز کیا، اور آپ کے اور میرے پیغمبر نے اس دنیا میں نیاز کی. بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، ورنہ فکر نہیں کریں انشاءاللہ آپ کو بلواؤں. ہر نبی نے دنیا میں نیاز کیا. آپ کی اور میرے نبی نے دنیا میں نیاز کی. ہر نبی نے ناز کیا. آپ کی اور میرے نبی نے نیاز کی. جب کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا میدے پہ ہوگا، ہر نبی نیاز میں ہوگا، ہمارا نبی ناز میں ہوگا. ہر نبی نیاز میں ہوگا، ہمارا نبی ناز میں ہوگا. اس ناز سے ہوگا کہ سرکار فرماتے ہیں اتنے انبیاء کے ساتھ امتی نہیں ہوں گے جتنے نبی. سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ غلام آ رہے ہوں گے. انبیاء کا جو کام اللہ کی الوہیت کا پرچار، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لا نبی بعدی انا خاتم النبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبوت کا دروازہ بند. نبوت کا دروازہ بند. اب جو کام انبیاء نے کیا، سید دو عالم نے کیا، اب اس الوہیت کے پرچار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غلاموں کو چن لیا. کبھی حضرت داتا گنج بخش حجویری کو چنا، کبھی شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم کو چنا، اور کبھی حضرت بابا فرید کو چنا، اور کبھی حضرت شاہ النفیس فدائی کو چنا، اور کبھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو چنا، کبھی حضرت بہاء الدین کو چنا، کبھی علی حجویری کو چنا، اور کبھی پیر مہر علی کو چنا. آج ہم نے جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے، خواجہ خواجگاں چنا کے متن گزارا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بیٹا وہی اچھا جو باپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے. بیٹا وہی اچھا جو باپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے. شاگرد وہی اچھا جو استاد کو دیکھ کر خوش ہو جائے. شاگرد وہی اچھا جو اپنے استاد کو دیکھ کر خوش ہو جائے. مقتدی وہی اچھا جو امام کو دیکھ کر خوش ہو جائے. مرید وہی اچھا جو پیر کو دیکھ کر خوش ہو جائے. اور امتی وہی اچھا جو ذکر نبی سن کر خوش ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہند الولی، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، بر اعظم ایشیا میں اسلام تلوار کی تیز دھار سے نہیں پھیلا. اسلام اگر پھیلا ہے تو بزرگوں کے نیک کردار سے پھیلا ہے. آپ بزرگوں کی سوال حیات کا مطالعہ کر کے دیکھیں. میری جماعت اور اہل سنت کے جدید علماء آج جن کے مضامین پڑھ پڑھ کر ہم اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جن شخصیات کا آج یہاں تشریف آوری ہوئی، میں حضرت قبلہ فخر العلماء